نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنا کریں۔ حکیم الامت حضرت اقدس مولانا شفیع صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم و بزرگ شیخ اور شیخ المشائخ، شیخ گر ایسے جنہوں نے معلوم نہیں کتنے روحانی معالج و ڈاکٹر تیار کیے، جنہیں شیخ ان کی ارشاد فرمائی کی باتیں بہت کام کیا، عام طور سے وہ سنائی جاتی ہے جس سے سننے والوں کو اصلاح کا نفع اور فائدہ پہنچتا ہے، اپنی اصلاح کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے میں اور اچھے اعمال کی پابندی کرنے میں ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے، نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، راستہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا راستہ یہ ہے، اور اس راستے پر چلنا بھی کچھ نہ کچھ سہل اور آسان ہے۔ دیکھو حضرت کی ایک کیسی قیمتی بات، ارشاد فرمایا تصوف کوئی نئی چیز نہیں، تصوف بولتے ہیں صوفی تصوف سلوک، یہی بیعت کا اور پیری مریدی کا جو طریقہ ہے، فرمایا کوئی نئی چیز نہیں، بلکہ یہی نماز روزہ تصوف ہے اور یہی اعمال مقصود ہیں۔ کیا مقصد بتانے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے قانون میں بندوں سے دو باتیں چاہیے، ایک یہ کہ جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے انہیں کرو، نماز پڑھو، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے ایسی مالی حیثیت دی ہے، وسعت دی ہے کہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ ادا کرو، وہاں جا سکتے ہو مکے مدینے تو حج فرض ہو گیا تو حج کرو، اسی طرح سے قربانی کا معاملہ ہے، صدقۃ الفطر کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کو کہ ہر حال میں سچ بولو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، بڑوں کے چھوٹوں کے برابر والوں کے حقوق ادا کرو، اعزاء اقربا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، پڑوسی کے حقوق ادا کرو، شوہر بیوی کے بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے حقوق ادا کرے، بھائی بھائی کے بہنوں کے حقوق ادا کرے، حلال رزق روزی کا آدمی اہتمام کرے، دوسرے کا تعاون کرے، دوسرے مال سے رائے سے جیسے کر سکتا ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم ہے تو کیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم ہے، جن چیزوں سے اجتناب اور بچاؤ کو کہا گیا، آدمی ان سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، کسی پہ تنقید و تبصرہ طعن و تشنیع کرنے سے بچے، حق تلفی سے بچے، ظلم و ستم سے بچے، کسی کو ستانے سے بچے، اسی طرح سے سود سے، رشوت سے، شراب سے، زنا سے، ان چیزوں سے بچے۔ بس یہ دو طرح کی جو چیزیں ہیں، جیسے دو طرح کے حکم ہیں، ان کو کرنا، ہمیشہ کرنا اور اللہ کے لیے کرنا، یہی تصور۔ رہ گیا ذکر، وہ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ ذکر کرنے سے آدمی کے دل میں قوت و طاقت پیدا ہوتا ہے، قوت و طاقت کی وجہ سے نفس و شیطان کی مخالفت، ان کو زیر کرنا، اور وہ گناہوں پہ جو اکساتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر تو ایک طرح کا ٹانک ہے، ٹانک، جیسے آج کل
डॉक्टर लोग जब भी कोई भी मरीज जाता है तो सबसे पहले ग्लूकोज लगा देते हैं। बहुत से फायदे होते हैं, जो होता है तबीयत में संभले, तबीयत मुगद्दिर बदन है, वो कुव्वत पहुँचे, ताकत पहुँचे, उसके लिए दवाएं भी पहुँचाते हैं, फिर आगे इलाज करते हैं। जिक्र है असल तसव्वुर नहीं, जिक्र को इस तरह का टापिक है। कल्ब के अंदर कुव्वत पैदा होती है, नूर और रोशनी पैदा होती है। अगर आदमी 10,000 मरतबा जिक्र कर रहा रात में और फिर भी बदनिगाही कर रहा, गैर महरम को ताक रहा है, झांक रहा है, झूठ भी बोल रहा है, गीबत भी कर रहा है, दूसरे की हस्तगति कर रहा, पड़ोसी को सुधारा, नमाज का एहतमाम नहीं, ज़कात का एहतमाम नहीं, नमाज का है भी तो ज़कात का नहीं, ज़कात का है तो एक दूसरे के साथ बर्ताव सही नहीं, तो जिक्र का कोई फायदा नहीं। तो ऐसा है जैसे इधर टानिक इस्तेमाल हो रहा है और उधर बदपरहेज़ी हो रही, तो खाली टानिक से कोई इलाज नहीं होगा। तसव्वुफ कोई नई चीज नहीं, यही नमाज रोजा तसव्वुफ है और यही आमाल मकसूद है। मुजाहदे की जरूरत सिर्फ नमाज रोजे को नमाज रोजा बनाने के लिए है। तसव्वुफ का खुलासा सिर्फ इल्म मालूमत, ये है सारा तसव्वुफ सारी इस्लाम, कि भाई जब जानकारी हो गई कि ये जहर है तो इसे न पियो, इसे न खाओ, और जब पता चल गया कि ये तिर्याक है, ये टानिक है, ये दवा है, मतलब ये अच्छी ग़िज़ा है, इसे खाओ। अल्लाह के कानून में पता चल गया कि अल्लाह को बंदे से ये चाहिए कि ये काम किया करे तो करो, और जिन कामों का पता चल गया कि अल्लाह के कानून में इनसे बचाव चाहा गया है तो इनसे बचाओ। बस तसव्वुफ, सारा तसव्वुफ उसके पास है। अगर बंदा जानकारी के मुताबिक अमल करने लगे तो वो सेहतमंद हो जाएगा। जैसे जिस्मानी सेहत का मामला, ये ईमानी और रूहानी सेहत, सही ग़िज़ा का आदमी इस्तेमाल करे, गली सड़ी ग़िज़ा से, खाने पीने की चीज़ों से, फल फ्रूट से, साग सब्जी से, गंदे माहौल से, गंदी जगहों से जहाँ जरासीम और खारात पैदा होते हों बचे, तंदुरुस्त हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें करेगा तो अच्छा सा तंदुरुस्त भी बीमार हो जाएगा। यही मामला यहाँ है। अपने इन आज़ा और जवारे के जरिए से अंदर तुम गंदगी मत ले जाओ, वरना तुम्हारे दिल और दिमाग को, रूह को, अंदरून को वो चीज़ें खराब कर देंगी। वो जरासीम उनसे बचो, और जहाँ वो जरासीम में से पैदा होते हैं गंदे माहौल में, उनसे बचो, तंदुरुस्त हो जाओगे ईमान के एतबार से, आमाल के एतबार से और रूहानी एतबार से। कैसी जामे बात है। अब चूँकि यहाँ अवाम का मजमा है, आसान अल्फाज में समझ समझ के समझाना बोलना पड़ रहा है। अहले इल्म हो तो फिर फन्नी किस्म के अल्फाज में बात को समझाया जाए। तो तसव्वुफ कोई नई चीज़ नहीं, यही नमाज रोज़ा तसव्वुफ है। यानी अगर किसी को अल्लाह के कानून पर अमल हासिल है, करने के काम करता है और बचने के काम से बचता है, तो उसकी इस्लाह हो गई। चाहे अलग से वो जिक्र भी न करता। जिक्र के मायने तो याद कहे की याद, अल्लाह के कानून की याद, हर वक्त दिमाग में कि अल्लाह का कानून ये है, कहीं उसके खिलाफ वर्जी न हो। जैसे कोई बंदा ऐसे रहे कि गवर्नमेंट और हुकूमत की किसी खिलाफ कानून के खिलाफ वर्जी न हो तो पकड़ा नहीं जाएगा, मुजरिम नहीं। चाहे वजीर के पास, बादशाह के पास एक दिन भी न जाए, ये मामला है। हर वक्त याद रखो, आँख कहीं गलती न करे, ज़बान गलती न करे, हाथ पैर गलती न करें, कमाई भी हलाल हो, खाना भी हलाल हो, पहनना भी हलाल हो, पीना भी हलाल हो, बरतना भी हलाल हो, कारोबार जायज़ नाजायज़ का हर जगह ध्यान करे आदमी, उसे तसव्वुफ की रूह और जान हासिल हो। अगर एक आदमी बजाते खुद तंदुरुस्त है तो कौन डॉक्टर उसे कहेगा कि टानिक की जरूरत है? नहीं भाई, टानिक की जरूरत नहीं, तुमको ठीक हो, बस ज़्यादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हो, बादाम खाओ, ये खाओ, और न तो मान लो ये जो तुम साग सब्जी खाओगे इसी से
بدلے مائے تحلل پورا ہو جائے گا، اسی سے خون بنے گا اور سب طاقت سب ٹھیک ہو جائے گا. کوئی ضرورت نہیں تمہیں ٹوانک استعمال کرنے کی، نہ کیلشیم کی گولیاں اور نہ طاقت کی گولیاں، تو ٹھیک ہو. تو یہ ذکر تو کیلشیم اور طاقت کی گولی. ایک آدمی جب پوری شریعت پر چل رہا ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بتایا جاتا ہے دوا ہی کے طور پر، تاکہ قلب کے اندر قوت پیدا ہو جائے، پھر مجاہدہ کرنا آسان. اگر کسی کو اس کے بغیر ہی یہ بات حاصل ہو تو ضرورت نہیں. اسے شیخ جانتا ہے، صاحب فن ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس مریض کی دوا میں ٹانک لگائے کہاں نہ لگائے، کہیں بغیر ٹانک کوئی کام کر جائے. اسی طرح سے روحانی ڈاکٹر ماہر وہ جانتا ہے. اسی لیے شیخ کی تعریف، شیخ جس کا دین انبیاء کا سا ہو، تدبیر اطباء کی سی ہو، اور سیاست ملوک اور بادشاہوں کی سی ہو، وہ ہے شیخ اور پیر. حقیقت میں منشی، ورنہ تو پیر ہونا اور بات، شیخ ہونا اور بات ہے. ارشاد فرمایا طاعت اور معصیت دونوں اختیاری ہیں. طاعت کے میں نے اللہ کے قانون کے مطابق چلنا بندے کے اختیار میں ہے. اختیار میں نہیں ہے سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، بالکل اختیار میں ہے. آنکھوں کو صحیح جگہ استعمال کرنا اور غلط جگہوں سے بچنا بالکل اختیار میں ہے. زبان سے غیبت اور جھوٹ نہ نکالنا بندے کے اختیار میں ہے. جس میں وظیفے کو کچھ دخل، وظیفہ ذکر یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی 10,000 مرتبہ ذکر کرے گا تو بس ایٹومیٹک طریقے سے گناہ سے بچ جائے گا اور ایٹومیٹک طریقے سے وہ طاعت کرنے لگے گا. نہیں، پھر بھی ارادے اختیار سے کام لینا پڑتا ہے وقت پر. رہا طریقہ سو طریقہ امور اختیاریہ کا بجوز استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں. کوئی پوچھے جی کیسے بچیں ہم بد نگاہی سے، جائے گا نگاہ مت اٹھاؤ. اور کیسے بچیں کہ نہیں جی نگاہ تو اٹھانا پڑتا ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ نہ اٹھائیں. واہ، ایسا کیسے چلوں؟ پیر اٹھاؤ. کہ پیر تو نہیں اٹھاؤں گا تو پھر چلو گے کیسے؟ یہ پتہ چل گیا کہ اس میں نقصان ہے تو بچ یہی ہے سب. ہاں سہولت اختیار کے لیے ضرورت ہے مجاہدہ، جس کی حقیقت ہے مخالفت یعنی مقاومت نفس، کہ نفس کو آدمی لگام دے سکھائے. ایک دم تھوڑا ہی سکتا ہے. جب کسی جانور کو سواری کے قابل بنانا ہوتا ہے پہلے اسے سزا دیں، یا ایک دم بگی میں اور ٹانگے میں سدھائیں گے. پہلے ایک دم لگے گا تو لے جا کے ڈال دے گا کہیں. تو نفس کو سدھاؤ. سدھے گا کیسے؟ اس کی باغ لگام اپنے ہاتھ میں رکھو، یعنی شریعت کے اللہ کے قانون میں اس کے موافق چلاؤ. چلتے 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 ایسا سد جائے گا کہ ماشاءاللہ مزے آ جائیں گے. پھر گڑبڑ نہیں کرے گا. یوں کبھی کبھی بلک گیا تو الگ بات ہے، جیسے وہ بلک گیا. اس کو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ تم نفس کی مخالفت کرتے ہو، اس من اور جی کی. وہ کہے کہ نگاہ ڈال وہاں کے نگاہ، زبان سے جھوٹ بولنا نہیں بولوں گا، غیبت کر نہیں کروں گا. ایسے جب اس کی مخالفت کرتے رہو گے وہ سد جائے گا، کمزور پڑ جائے گا. اور جتنا تم اس کے مطابق اسے چلتے رہو گے تو وہ اسے غذا دے رہے ہو تو وہ موٹا تازہ ہوتا چلا جائے گا، فربا ہو جائے گا، پھر تمہارے قابو میں بھی نہیں آئے گا. بنیادی چیز یہی ہے کہ نفس، من اور جی اگر اللہ کی نافرمانی پہ اکسا رہا ہے تو
تم اس کو لگام دو، اس کی مت سنو، اور نہیں تو اگر لگام نہیں دو گے، اس کے مطابق کرتے رہو گے تو چاہے رات کو کتنا ہی تم دعا کرو اور کتنا ہی ذکر کر لو، وصول اللہ میسر نہیں آ سکتا، اصلاح نہیں ہو سکتا۔ نفس پر جو ذرا نہ ڈالے بار، اصلاح اس کی سخت ہے دشوار، اور تجھ کو جو چلنا طریق عشق میں دشوار ہے، عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت، تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہر قدم پر تو جو رہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ورنہ راستہ ہموار۔ یہ ہے بات۔ آج کل جو سالک ہے وہ واصل نہیں ہوتا، وہ سلوک کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی حضرت جی مولانا مسرور اللہ خان صاحب نور اللہ مغفرہ کیسا سالک ہے، یہ کیسا طالب ہے، سلوک کے ساتھ بدسلوکی، سلوک کے ساتھ بدسلوکی۔ بدسلوکی کیا کہ جو تقاضے ہیں اس راستے پر چلنے کے، اس کے مطابق نہیں چلتا، کبھی ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے، نفس کی مخالفت کر رہا، کبھی ڈھیلا پڑ گیا اور نفس کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے۔ یہ ہے سلوک کے ساتھ بدسلوک، ایسا جیسے مریض کبھی تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوا بھی استعمال کر رہا، پرہیز بھی کر رہا ہے، فائدہ ہوگا، اور کچھ دن کرنے کے بعد جلدی ہی تھک گیا، تھوڑا تھوڑا فائدہ ہونا شروع ہوا تھا، دوا کبھی کھائی کبھی نہیں کھائی، پرہیز کبھی کر لیا کبھی بد پرہیز، وہ جو فائدہ ہوتا وہ بھی کیا۔ یہ علاج کے ساتھ بدسلوکی ہے، ایسی وہاں سلوک کے ساتھ بدسلوکی حضرت فرماتے ہیں۔ اس میں تمام فن تمام۔ اب آج کل لوگ سوچتے ہیں ایسا ہو جائے، ایسے ہو جائیں ہم کہ گناہ کا خیال ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، دی بات تو بنایا، انسان ہو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ تعالیٰ نے نافرمانی بھی رکھ دی صلاحیت، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بات اس کی بھی صلاحیت رکھ دی، یعنی اللہ کی کامل اطاعت فرما برداری کرنا چاہے بندہ اس بھی کر سکتا ہے، نافرمانی کرنا چاہے، اور یہی تو پھر فرق ہے اس میں ملائکہ میں اور شیطان میں۔ شیطان تو اطاعت کر ہی نہیں سکتا، اور فرشتہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ بین بین کی مخلوق ہے، اسی لیے اس کا مقام فرشتوں سے اونچا ہے۔ فرشتوں کے لیے تو اطاعت ایسی جیسے انسان کے لیے کھانا پینا، غذا، کھانا پینا کون سا کمال کی بات ہے، انسان کھاتا ہے، فرشتوں کے لیے اطاعت کمال نہیں، انسان کے لیے اللہ کی فرما برداری کمال، اسی لیے اس کا مقام اونچا ہے۔ اپنے ارادے اور اختیار سے کام لینا پڑتا ہے، بس صحیح بات ہے، ہمت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت ہوگی، ضرور ہوگی، مگر پھر کیا ہوگا، مزے بھی تو ہیں۔ رہے عشق میں ہے تب وہ دو ضروری کہ یوں تاب منزل رسائی نہ ہوگی، پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں اب آدمی تھکار کے بیٹھ جائے کہ یہاں سے وہاں تک کیسے جاؤں، نہیں جائے گا تو جانے سے جو ملتا وہ بھی نہیں ملے، ہمت تو کرنی ہی پڑتی ہے، ہمت اور حوصلہ۔ حضرت اقدس خان میں قدس سرہ کا ایک جگہ ارشاد ہے، بھائی صرف دعا سے نہیں کام چلے، اس کی کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک دعا، دوسرے ہمت۔ دعا بھی کراؤ بزرگوں سے، خود بھی کرو، اور ہمت و حوصلے سے بھی کام لو۔ دو پہیوں کی گاڑی ایک پہیے سے چل سکے، اسکوٹر یا موٹر سائیکل، کوئی کہے ارے ہاں وہ کرتب باز سرکس میں تو دکھا سکے، وہ الگ بات ہے۔ کسی نے دیکھا اسکوٹر ایک پہیے پہ بھاگا چلا جا رہا ہو، موٹر سائیکل ایک پہیے پہ بھاگی چلی جا رہی، ہم یوں چاہیں بس دعا سے ہو جائے سارے کام، دعا سے نہیں، وقت پر ہمت بھی کرنی پڑے گی، حوصلے سے کام کرنا پڑے گا۔ بس شیطان کتنا ہی ورغلا ہے، نفس
कितना ही गुनाह को अच्छा करके दिखाए पर नहीं करना, मौला और मालिक नाराज हो जाएगा, नहीं करना। यही है।